اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ محمد خان جنیجو کے ٹاپک کے لحاظ سے پارٹ 2 ہے اور اس میں ہم 2 ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 کہ گورنمنٹ بیس پر کیا کیا کرپشن ہوئی اور اس کی تدارک کس طرح محمد خان جنیجو نے کی۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ شریعت بل کیا تھا اور اس نے اس کو اسمبلی میں لایا تو اس کے خاص پوائنٹس کون کون سے تھے۔ تو گورنمنٹ بیس کرپشن، اس سے پہلے یہ ٹاپک آپ دیکھ لیں، ڈینجر کنڈیشن فار ہز گورنمنٹ، اس کے گورنمنٹ کے جو خطرات تھے گورنمنٹ کے لحاظ سے تو وہ تو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے کہ گورنمنٹ بیس پر کرپشن کس طرح ہو رہی تھی اور اس کو محمد خان جنیجو نے کس طرح اس کا سراغ لگایا اور اس کی تدارک کی۔ پارلیمنٹ کے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے مالی غبن کے کیسز کا سراغ لگایا۔ اس وقت نیشنل قومی اسمبلی فیڈرل اینٹی کرپشن کمیٹی کے جو ہیڈ تھے وہ جنرل مجید ملک تھے، جنہوں نے مختلف ڈپارٹمنٹ میں کرپشن کی واضح تفصیلات ثبوتوں کے ساتھ گورنمنٹ کو پیش کی۔ اس میں بیوروکریٹس اور دوسرے بااثر لوگ بھی شامل تھے، مگر ان مقدمات کی مناسب تفتیش نہ ہونے کی وجہ سے معاملات دب کے رہ گئے۔ پھر بھی مخالف پارٹیوں نے حکومت کی اس کمزوری کا خوب فائدہ اٹھایا۔ محمد خان جنیجو نے بہت زیادہ کوشش کی، لیکن بہت سی وجوہات سامنے آنے کے بعد اس چیپٹر کو کلوز کر دیا گیا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں شریعت بل کی، اسلامک بل کی، تو جنیجو دور میں اسلام کا ایک نعرہ لگانے والے ایک مرتبہ پھر اپنے جوبن کے ساتھ سیاسی میدان میں کود پڑے۔ ٹریجری بینچز نے آئین میں 9ویں ترمیم پیش کرنے کی تجویز دی، اس میں جو تھی اسلامی دفعات کو شامل کیا گیا۔ سینٹ نے، قومی اسمبلی نے، دونوں نے اسے منظور کر لیا۔ متحدہ شریعت محاذ میں کچھ ایمنے اور جماعت اسلامی کے سینیٹرز بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ دوسرے فرقوں والے لوگ بھی اس اسمبلی اور سینٹ میں شامل تھے۔ انہوں نے 9ویں ترمیم میں موجود اسلامک دفعات کی مخالفت کی اور انہوں نے اپنا تیار کردہ پرائیویٹ شریعت بل متعارف کروایا۔ اس میں ہم بعد میں بات کریں گے کہ پرائیویٹ بل کیسے ہوتا ہے اور گورنمنٹ بل کیسے ہوتا ہے۔ تو آنے والے وقتوں میں، آنے والے ویڈیوز میں جب ہم آڈینس کی طرف جائیں گے تو اس میں ہم یہ مکمل بیان کریں گے۔ تو پرائیویٹ شریعت بل متعارف کرا دیا۔ اس بل میں شریعت کی تعریف میں اجماع، قیاس، اجتہاد کو شامل کیا گیا۔ کہا گیا کہ اگر اس بل کو نافذ کر دیا جاتا ہے تو پاکستان اصل معنوں میں اسلامک ملک اور امن کا گہوارہ کہلائے گا۔ جب اس بل پر غور کیا گیا تو عیاں ہوا کہ یہ بل تو ملک میں فرقہ واریت کو فروغ دے رہا ہے اور مزید سے مزید اختلافات سامنے آئیں گے اور ملک میں مزید بے امنی قائم ہو جائے گی۔ ایک تو اس بل کی روح خلاف آئین تھی اور دوسرا قرآن کی تشریح کے سلسلے میں اسلام کے ابتدائی قانون دان فقہا کے رائے کو بھی حرف آخر قرار دے دیا جا چکا تھا۔ سینیٹر مولانا سمیع الحق نے اس بل کو یہ کہتے ہوئے اسمبلی میں پیش کیا کہ اس کی بنیاد 1949 کی قرارداد مقاصد اور 1951 کی 31 نامور علماء کے 22 نکات ہیں۔ ان 31 علماء کا تعلق ملک کے بڑے بڑے فرقوں سے تھا۔ بل کو نافذ کرنے سے یہ بھی خطرہ تھا کہ اب تک اسلام کے نفاذ میں جو کام ضیاء الحق اور فیڈرل شریعت کورٹ نے انجام دیا تھا وہ بھی غلط قرار پائے گا۔ منتخب شدہ ارکان اسمبلی کی اتھارٹی کم ہو جائے گی اور قانون کے نفاذ کے لیے پارلیمنٹ نئی ایگزیکٹو باڈی نامزد کرے گی۔ پاکستان کے لبرل سیکشن نے دبے الفاظ میں اس بل پر اعتراضات کا اظہار کیا کیونکہ اس سیکشن کو یقین تھا کہ یہ لوگ ضیاء سے تو زیادہ طاقتور نہیں ہیں، اس لیے یہ بل نافذ نہیں ہوگا۔ بل کو پیش کرنے والوں نے براہ راست ضیاء الحق اور پیر پگاڑوں کو اسلام کا مجرم قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے اسلام سے کھیل کھیلا ہے۔ ضیاء صاحب نے علماء کو یاد کروایا
کہ علماء کا کام حکومت پر ناجائز قبضہ نہیں ہے بلکہ حکومت کے اکابرین کو صحیح صلاح مشورہ دینا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں دوسرے اسلامی ممالک کی نسبت زیادہ شرعی قوانین نافذ ہیں۔ انہوں نے علماء کو صبر کرنے کا مظاہرہ کرنے کا کہا۔ اسمبلی میں اس بل کی تکنیکی بنیادوں پر ناکام کرنے کی کوشش کی گئی جو آخر کار حالات کی نزاکت سے کامیاب ہو گئی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ سارے واقعات تھے اس بل کے لحاظ سے کہ اس بل کو اس کے باوجود بھی منظور کر لیا گیا، اور وہ بل جو شرعی لحاظ سے بہتر تھا، جو پرائیویٹ شرعی بل تھا، اس کو منظور نہیں کیا گیا۔ جو گورنمنٹ لیول پر جو بل آیا تھا اس کو منظور کیا گیا۔ اس میں کٹن حالات یہ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو جماعت اسلامی تھا یا جو اور پارٹیز تھی جنہوں نے پرائیویٹ شریعت بل لایا تھا، اس کو منظور کرنے کے خواہاں تھے جو گورنمنٹ کے اسلامک بل کے لیے کٹن معاملات کی حیثیت رکھتے تھے۔ لہٰذا ان کٹن معاملات کو طے کرنے کے بعد جو گورنمنٹ نے جو اسلامک شریعت بل لایا تھا اسی کو ہی منظور کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم جنیجو کے 5 پوائنٹس پڑھیں گے اور وہ محرکات پڑھیں گے کہ جس کی بدولت جنیجو کی حکومت کو خیرباد کر دیا گیا۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، تیسری یا چوتھی ویڈیو میں ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ شکریہ۔